اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو میں نے ان کو مطلب 10-20 ڈشیں کھلائیں، یہ بھی رکھا وہ بھی رکھا، میں نے طرح طرح کی ڈشیں رکھی. آپ بتائیے حکم شریعت کیا لگے گا؟ کیا میں اس کو جو کی روٹی کھلاؤں؟ اب بھلے میں پیچھے سے مرغ مسلم کھاتا ہوں، بوٹی کے بغیر میں چلتا نہیں ہے، اس کو میں مطلب سوکھی روٹی کھلاؤں، جو کی روٹی کھلاؤں؟ صاحب جو کی روٹی کھانا سنت ہے، کھائیے. تو مسلط کرنا تو یہ نہیں ہے. اچھا، اب ان میں جو کئی خرابیاں بھی ہیں، خرابیاں زیادہ آ گئی ہیں. پہلے میں نے جائز طریقے کہ ہم لوگ مطلب پھر یہ کہ ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں، 2 دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹا ادھر بھی کاٹا، معلومات ہم کو ہوتی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم یہ بھولے کر رہے ہوتے. دعوت کریں، غریبوں کو بلائیں، یہ حدیثوں میں اس کی ترغیب. غریب آنے چاہیے، غریبوں کو مان ملے. بے شک سادات کرام کو اچھی جگہ پر بٹھائیں، ان کو بھی مان دیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب انزل الناس منازلہم، حدیث پاک ہے کہ لوگوں سے ان کے منصب یعنی ان کے عہدے منصب کے مطابق سلوک کریں. تو جو معززین ہیں ان کو اپنی جگہ پر عزت دیں، علماء کو بالکل مدعو کریں. علماء کے بغیر دعوت نہیں ہونی چاہیے آپ کی شادیوں کی، بالکل. ایک عالم دین تو کم از کم ہو عالم دین، عاشق رسول عالم دین، میلاد اور 11ویں منانے والا عالم دین ہو، اس کی برکتیں لی جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھایا جائے. ان کو ایک دم مطلب بالکل روڈ پہ ڈال دیا یا وہ اس طرح کونے میں نہیں، ان کو نمایاں جگہ پر علماء کو مان دیں، سادات کرام کو مان دیں، عزت دیں. غریبوں کو آئیے کر کے آگے بٹھائیے. اب ایک داڑھی منڈا جو نماز تو پڑھتا نہیں، سودی کاروبار کرتا، سیٹ صاحب حاجی صاحب کر کے اس کو مطلب کہ دھنیے کے پیڑ پہ بٹھا دیا کہ پچھڑے تو پھر دھنیے کا پیڑ ہوتا نہیں ہے. میں ویسے ہی دل جلانے کے لیے بولتا ہوں. اس کو اتنا مان دیا، سید صاحب نے اس کو بھاؤ نہیں پوچھا. اس کو غریب آیا بیچارہ، اس کو مطلب بھاؤ نہیں پوچھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ پہچان ہمیں ہونی چاہیے. ایک بار مجھے تلخ تجربہ ہے کہ میں ایک جگہ بالکل دعوت پہ گیا تھا، کسی کی دعوت پہ گیا تھا، اور میں جب ہال میں دعوت تھی تو میں ہال میں جب پہنچا گیٹ پر، تو گیٹ کیپر جو تھا بواب، اس نے مجھے روک دیا، وہ جانے نہ دے. اب میرے تو کاٹو تو خون نہیں یار، میں کوئی مطلب تو فیلی تو نہیں ہوں، تو فیلی اس کو بولتے بغیر دعوت کے جو گھس جاتے ہیں. میں تو دعوت پر گیا تھا اور دولہا میرا دوست تھا. اب میری داڑھی تھی، یہ میرا قصور اگر ہے، میرا لباس وہ ٹائی ہیٹ نہیں ہوتا تو یہ 2 ہاتھ سے سلوٹ کرتے مجھے، اگر یہ ہوتا تو چاہے تو فیل ہی ہوتا میں. تو یار اس وجہ سے مجھے روک رہا ہے. اب میں نے بحث تو نہیں کی اس سے، اب میں بس کھڑا ہو گیا وہاں گیٹ پر. اب میں اندر تو اڑی تو کر نہیں سکتا، میں پہلے بھی پھڈے نہیں کرتا تھا، اب بھی نہیں کرتا ہوں. تو اب اتنے میں دولہا نے مجھے دیکھ لیا، وہ بھاگ کر آ گیا، چڑھو کر کے مان سے مجھے لے گیا. وہ دیکھتا رہ گیا ہوگا کہ یار ایسا رونگ نمبر لگا دیا کہ بیچارہ مہمان ہے، لیکن وہ سادہ لباس ہے اس کا، مذہبی آدمی ہے، تو میں سمجھا کہ یہ معاذ اللہ. یہ سوچیں غلط ہے لوگوں کی. تو اس لیے کوئی بولے کہ یار اب چلو یہ مذہبی تشخص و گیٹ اپ نہیں رکھتے اپنے، یوں ماڈرن ہوں گے تو لوگ مان دیں گے. ایسا مان چولہے میں گیا. ہم جنت آقا کی نظر کرم چاہیے. ہم بے شک ہمیں لوگ دھکا مار کے نکال دیں تو ایسی نظر کرم ہوگی کہ آقا تسلی دیں گے آ کر کہ تو نے میری سنت ادا کی، اس لیے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. آپ یہ گھبرائیں نہیں. یہ شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے کہ اپنا گیٹ اپ یوں تو یوں تو یوں. نہیں، گیٹ اپ ہمارا مدنی گیٹ اپ ہو، جو مدینے والے کو پسند آئے وہ ہمارا گیٹ اپ، وہ ہمارا تشخص، وہ ہمارا لباس، وہ ہماری پہچان انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ شادیوں میں غریبوں کو مان دیا جائے، عزت دی جائے، تکبر نہ کیا جائے، فخر و تفاخر کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ اس نے اتنی ڈشیں کی تو میں نے اتنی ڈشیں کی، اس نے اتنی شادی پر سجاوٹ کی تو میں نے اتنی شادی پر سجاوٹ کی، اس نے اتنوں کو بلایا میں نے اتنوں کو جمع کر دیا. اس طرح کا یعنی کہ فخر و تفاخر یا دکھاوا یا مطلب یہ کہ اس طرح کی یہ غلط نیتیں اس میں تقریباً شامل ہو جاتی ہیں. پھر اس کی ڈشوں میں اب تو سنا ہے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے ہوتے ہیں، بالکل روز 2 مرتبہ داڑھی منڈاتے ہوں گے، اس سے مطلب بڑے لوگ، تو یہ مطلب جا کر ان کی الگ بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، شرابیں پیتے ہیں دعوتوں میں شادیوں کی. یہ گیا نہیں کبھی اس میں میرے کو
دیکھا بھی نہیں ہے، سنا ہے میں نے کہ اب یہ بھی ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی میری تصدیق ہو سکتا کر دے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ ان کی سورس ہوتی ہے نا پولیس، تو ان کی گلی میں نہ آوے، یہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں. اب ان کا گھر کیا چلے گا یار، کیسے چلے گا؟ جب اللہ اور رسول کو ناراض کر کے ہم شادیاں کریں گے. آج کل گھر نہیں چل رہے، بھاری تعداد ہے جو گھروں میں جھگڑے ہی جھگڑے، لڑائیاں ہی لڑائیاں. آپ جس کو دیکھو بے امنی بد امنی کا شکار ہے یا نہیں، آپ خود بتائیں. ایک بار بہت پہلے کسی نے مجھے کہا تھا ہماری میاں بیوی کی یار لڑائی ہوتی ہے، برڈن تھا وہ بھی. تو میں نے کہا تم لوگ جب شادیاں کرتے ہو نا تو اللہ کی رحمت کے داخلے کے لیے کوئی رستہ چھوڑتے نہیں ہو، سارے دروازے بند کر لیتے ہو، تو رحمت داخل کیسے ہوگی تمہارے گھر میں؟ وہ ڈانس کرتے ہو تم لوگ، گانے بجاتے ہو، جھوٹے الٹے سیدھے فنکشن کرتے ہو، میوزک بجاتے ہو اور بہت کچھ کرتے ہو، تو رحمت تو داخلہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا شیطان ہی آئے گا اور کون آئے گا؟ تو شیطان تمہارا دوست ہے، تمہارا بھلائی خیر خواہ ہے، بھلائی کرے گا. وہ تم کو ظاہر ہے تم لڑوائے گا اور کیا کرے گا؟ تو بد امنی تو ہوگی خاندان میں، گھر میں. تو یہ تقریباً ہو رہا ہے گھروں میں ہمارے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم شادی کریں تو ہم سادگی کے ساتھ کریں. سادگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج تو مطلب ٹپ ٹاپ کا لباس پہنا ہے اور اب تھگڑے لگا کر پیوند لگا کر دلہے کو لا رہے ہیں، یہ نہیں. جگ ہنسائی بھی نہیں کرنی. سادگی، پیوند لگانے کا نام سادگی نہیں ہے، سادگی اور چیز ہے، سمجھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کی خدمت میں جب وفود حاضر ہوتے تھے تو آپ اچھا عمدہ لباس پہنتے تھے. جمعے عید کے لیے بہترین لباس آپ نے رکھا تھا، نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے. ہر صورت میں ہم بولیں کہ مطلب یہ اس طرح کا لباس، ہماری اپنی تقسیم ہے یہ. تو خیر، لباس ایسا ہو اور دور حاضر کے مطابق ہو کہ لوگ دیکھ کر گلی نہ تبدیل کریں، دیکھ کر ہمارے قریب کشش کھا کر آئیں اور ہم ان کو نیکی کی دعوت دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بہرحال شادیوں میں وہ پرسکون ماحول ہو، گانوں کی بھرمار نہ ہو، بلکہ نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، تلاوتیں ہو رہی ہوں اور ماشاءاللہ نور برس رہا ہو، ایسی دعوتیں ہوں. مدینہ چاہے آپ 1500 میں جشن ولادت کی خوشی میں 1500 مہمان بنا لیں، 15,000 مہمانوں کو آپ ولیمہ کھلا دیں، نو پرابلم. شریعت منع نہیں کرتی ان چیزوں کے، جبکہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. جو میں نے عرض کی رکاوٹیں کہ تکبر کے لیے، فخر کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا تو یہ پھر نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی محمد. آپ نے ماشاءاللہ جو ابھی بہت پیارے پیارے نکات مدنی پھول بیان کیے، اللہ نصیب کرے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح جو ہماری دعوتیں ہوتی ہیں اور کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، دعوت میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ ہم کوئی بزرگ کی نیاز کی یا اصال ثواب کی بھی ہم نیت کر لیں کہ آج جو ہم کھانا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ جو ایک شریعت کے مطابق دعوت کرنے اور اس طرح کے جو بھی ایک عرف عادت کے مطابق آپ نے بڑی خوبصورت اور وسعت والی بات ارشاد فرمائی ہے. تو اب اس میں کیا کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ آج کا جو ہم کھانا کھائیں گے وہ نیت کر لیں، آپس میں اعلان کریں یا نہ کریں کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے یا فلاں کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بالکل ہو سکتا ہے، ایصال ثواب کی نیت کرنی چاہیے. مگر اب یہ مسئلہ، حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ ان کو پتہ چلے نا جو آئے ہیں مہمان، اور آپ اعلان کر دیں کہ وہ ہم نے تو وہ 11ویں شریف کی نیاز کی ہے، اب پھر سنیں آپ سمجھے. تو اس لیے وہ چپکے سے آپ بے شک ایصال، آپ کا کھانا، آپ اس کے مالک ہیں، ایصال ثواب کر دیں. آپ بارگاہ رسالت میں نظر کر دیں. غوث پاک، صحابہ کرام، مخصوص دین ہے، جیسے کہ ابھی یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر ہوا. جن بزرگوں کا میں نے عرض کیا تو ان کے اگر دین قریب ہیں تو وہ بھی ایک نسبت اچھی رہتی ہے. یا بہرحال مطلقاً ایصال ثواب، اپنے ماں باپ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو لیکن عوام، اب میں کہوں العوام کل انعام، تو جو معنی سمجھے گا تو بولے گا یوں. اب جو ایصال ثواب میں نہیں سمجھتا، نیاز میں نہیں سمجھتا، تو وہ خالی انعام ہی نہیں، کچھ دوسرا نام دوسرے کھاتے میں ڈالنا پڑے گا اس کو. تو خیر، نیاز کی نیت بالکل کی جا سکتی ہے، 100%، 112%.
ہوتا نہیں ہے، لیکن میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے. سب نیت کر لیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سی تقریب ہوئی شادی ہوگی تو ہم انشاءاللہ گوشت پاک کی نیاز مہمانوں کو کھلائیں گے، خواجہ غریب نواز کی نیاز کھلائیں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی نیاز کھلائیں گے. آج کل ان کا مہینہ چل رہا ہے ماہ رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، کئی مساجد میں بچے سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کر نمازی آ کر کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح بیٹھنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. اگر قرآن کریم لے کر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے یا بڑا بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ہی بالکل قریبی کوئی کرسی پہ بیٹھ گیا تو یہ تو ہمارے عرف میں بے ادبی کہلاتی ہے. اب اگر کوئی پارا لے کر مسجد بڑی ہے اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے تلاوت کر رہا ہے، یا وہ جہاں بھلے قریب ہے زیادہ دور نہیں ہے لیکن کوئی ایسی آڑ ہے اس پڑھنے والے اور قرآن شریف جیسے نظر بھی نہیں آ رہا اور یہ پیچھے بیٹھ گیا کرسی پہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ تو اب ہم بلڈنگوں میں رہتے ہیں، ہم چھت کے اوپر ہوتے ہیں، ہر منزل پر مسلمانوں کے گھر میں قرآن کریم ہوتا ہے، مسجدیں منزلوں میں ہوتی ہیں، نیچے قرآن شریف تشریف فرما ہوتے ہیں نیچے کی منزل پر، اوپر کی منزل پر ہم جا کے نمازیں پڑھتے ہی نا. کوئی بھی عالم کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ بھائی یہ بے ادبی ہے. تو ادب کا دار و مدار بہت ساری صورتوں میں وہ عرف پر ہوتا ہے، معمول پر، کہ لوگوں میں کیا معمول ہے اس وقت، وہ کس کو بے ادبی کہتے ہیں کس کو بے ادبی نہیں کہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. یہ ہی ہوتا ہے یہ نہیں. کئی ادب ایسے ہیں کہ جو بالکل فائنل ہیں، ان میں تو گنجائش ہی نہیں ہے. سمجھے؟ نبی کی تعظیم یہ فرض ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ عرف نہیں ہے. تو ساری دنیا اگر ادب چھوڑ دے نبی کا تو ساری دنیا جو ہے جہنم بہت بڑا ہے. ادب کیا جائے گا نبی کا، یہ فرض ہے کہ یہ حکم قرآنی ہے. وہ تو عزرو ہو وہ تو وقت روح ہو، کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو، تو یہ فائنل ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کمی کی. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسا مطلب ہے کہ علماء دین ان کی بھی تعظیم، ان کا ادب بھی فرض ہے. یہاں فرض ہے عالم دین کی تعظیم، ان کا ادب جو ہے یہ فرض ہے، ان کی بے ادبی کی بھی اجازت نہیں ہے. جو ہو عالم دین، بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ عالم دین ہوتے نہیں ہیں. وہ عالم دین تو اس کی تعظیم فرض ہے. اور عالم دین کی توہین اگر اس کے علم دین کے سبب توہین کرتا ہے تو اسلام سے بھی نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، علماء دین سے ہمیں بس وابستہ رکھے، ان کی محبت ہمارے دلوں سے کم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں اور گوشت لے کے تو اس کو سر سے گھما کے تو چیل کبوں کو ڈال دیتے ہیں، تو اس طرز عمل پہ صدقہ کرنا کیسا؟ یہ جو آپ نے بتایا نا صدقے کا، تو یہ غیر مسلموں سے یہ طریقہ ہے اس طرح کہ چیلوں کو کھلاتے ہیں، ہے نا. تو یہ غیر مسلموں میں یہ رائج ہے، تو اس لیے ان کی نقالی نہ کی جائے. البتہ یہ کہ سر سے گھمانا، اب اس کا تو کوئی مطلب ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، منع نہیں پڑا میں نے کہ کہیں اس کا منع ہو. جیسے صدقے کے بکرے کو ہاتھ لگواتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ لگواتے ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی بزرگ سے یہ جاری ہوا ہو، نہ بھی ہوا ہو تو اب ہاتھ لگانے میں کیا ہے، گناہ کا کام تو ہے نہیں ہے بکرے کو ہاتھ لگانا. تو اس طرح مطلب ہے کہ جو کام شریعت سے نہیں ٹکراتا، شریعت نے منع نہ کیا ہو، تو اس کو ہم اپنی طرف سے جائز ناجائز کہہ نہیں سکتے. اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ شریعت نے جس کام کو منع نہ فرمایا ہو، یہ ایک اصول بنا ہوا ہے. اب یہ سر سے پھرانے کا مجھے پتہ نہیں ہے، مطلب اگر یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہو، سر سے پھرا کر ان سے نسبت ہو، تو پھر وہ الگ اس میں کلام ہو سکتا ہے. مفتی صاحب جیسے کیا فرماتے ہیں؟ بظاہر اس میں کوئی ممانعت کی صورت نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی سنا ہے کہ یہ کوئی مشابہت والی صورت ہے. کئی چیزیں ہمارے یہاں سر پہ گھمائی جاتی ہیں،
صدقہ بعض اوقات بڑی بوڑھی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتار کر اس طرح دے رہی ہوتی ہیں. نظر ہمارے یہاں جو مرچوں کے ذریعے اترتی ہے وہ سر کے گرد گھمائی جاتی ہے, تو اس میں مرچیں جی 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 مرچوں کا اور سر پہ پھراتے ہیں, مجھے یاد آ گیا تھا. تو یہ مطلب سر پہ پھرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, البتہ وہ جو جن کو کھلا رہے ہیں نا جن جانوروں کو, تو وہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے چیلوں کو اڑانا. اس میں ضائع بھی ہوتا ہے اڑانے میں. ہر بٹی وہ پرندہ لے نہیں جاتا, ادھر گر رہی ہے ادھر گر رہی ہے تو وہ ضائع ہو رہی ہے, کچرے میں جا رہی ہے. تو اگر کوئی ثواب کی نیت سے کسی جانور کو, جیسے بلی کو کسی نے دودھ پلا دیا یا کوئی گوشت کھلا دیا, مچھلی کھلا دی, ثواب کا کام ہے, اچھی نیت سے کرے گا ثواب کے لیے. پرندوں کو لوگ دانے ڈالتے ہیں, کبوتروں کو دانے کھلاتے ہیں, یہ ثواب کے کام ہے. بس نیت پر ہے, اللہ کے لیے یعنی نیت کرے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے, یا یہ نیت کرے میں ثواب کے لیے یہ کبوتروں کو دانا کھلا رہا ہوں. مدینہ شریف کے کبوتروں کو لوگ بہت دانا ڈالتے ہیں, مکہ پاک کے کبوتروں کو ڈالتے ہیں. تو مدینہ اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا. دکھاوا کرنا ہے تو پھر وہ اس کا بھی الگ مسئلہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں, اگر نماز میں فرض ادا کر رہے ہیں, اگر 4 فرض ہیں تو زیادہ پڑھ لیے تو کیا حکم ہے, اگر کم پڑھ لیے تو کیا حکم ہوگا, ارشاد فرما دیں. 4 فرض رکعت جو ہے وہ 4 ہی فرض ہیں. 5 پڑھ دی تو بھی فرض نہ رہے. اب یہاں تک کہ جیسے کہ قاعدہ چوتھا 4 رکعت کا قاعدہ اگر قاعدہ اخیرہ کر لیا اور پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہوا تب تو فرض باطل نہیں ہوں گے. یہ غالباً یہ مفتی صاحب فرمائیں گے. جی 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب حکم یہی ہے کہ جب تک سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے, واپس آ جائے. اور اگر سجدہ کر لیا اس نے, پھر اس کو یاد آیا کہ سجدے سو کر لے, تو پھر یہ کہ 1 رکعت مزید ملائے گا وہ. تو اس کی بہرحال یہ کہ صورتیں ہیں بڑھ گئی تو کیا کس صورت میں بڑھا. ہاں اگر آخری قاعدے پر چوتھی رکعت کے بعد بیٹھا نہیں اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو یہ فرض جو ہیں یہ باطل ہو گئے, اب وہ فرض نہ رہے. مفتی صاحب اس پر بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے. جی ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد عمران یاسین اتاری ہے, میں بہاولپور پنجاب سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرائے کے مکان میں کوئی تعمیر یا کوئی دیوار بنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. مکان مالک کی اجازت سے بنا سکتے ہیں. یہ قانون بنے ہوئے ہیں, دنیاوی قانون بھی یہی ہے کہ مطلب وہ تو یہاں تو خیر دنیاوی قانون تو یہ کہ گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اگر اس میں کوئی تعمیرات میں کرنا ہے کچھ تو, ورنہ یہ کہ اس کا مکان مالک جس کو اصل جو آنر ہے نا اس سے بھی اجازت لینی پڑے گی. اس کی اجازت کے بغیر آپ ایک اینٹ بھی کم زیادہ نہیں کر سکیں گے الا عرف, جیسے کہ کیل ٹھوکنا کرائے کی جگہ میں, تو صرف اتنے کیل ٹھوک سکتے ہیں کہ جتنا عرف ہو, یعنی لوگوں کے روٹین ہو, معمول ہو, اور سب کو پتہ ہو کہ یار ان کو یہ تو کیلنڈر ٹانگنا ہوگا تو ان کو مطلب یہ کہ تسبیح لگانی ہے, لٹکانی ہے, تو اس طرح بعض کیل ٹھوکنے کی اجازت ہوتی ہے ضرورت ہے. ہاں مکان مالک سے اگر آپ مزید اجازت لے لیں کہ میں اتنے کیل مجھے جو عرف سے ہٹ کر ہو تو وہ پھر اجازت لینی ہوگی. کیل ٹھوکنا اپنی مرضی سے جدھر چاہو کیل ٹھوک لیا, جدھر چاہو کھوٹا گاڑ دیا, تو یہ نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1500واں جشن ولادت الحمدللہ اس کی تیاری دھوم دھام سے ہو رہی ہے, اور کل
निश्तर पार्क में अजीमुशान इज्तिमा भी है जिसमें निगरान शूरा रात को इशा के बाद है, तो बयान फरमाएंगे। तो आइए हम भी कुछ नारे लगवा लेते हैं। 1500वां जश्न विलादत, 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा, आए शाहे खत्म नबूवत, मरहबा सद मरहबा, आए ताजदार रिसालत, मरहबा सद मरहबा, आए जहां में जाने रहमत, मरहबा सद मरहबा, साहिब अजमत व शानो शौकत, मरहबा सद मरहबा, सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत, मरहबा सद मरहबा, गोद में आई रब की रहमत, मरहबा सद मरहबा, आमिना चमकी तेरी किस्मत, मरहबा सद मरहबा, गोद में आई रब की रहमत, मरहबा सद मरहबा, 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा, सर पे सजा है ताज शफाअत, मरहबा सद मरहबा, इनके सदके पाएंगे जन्नत, मरहबा सद मरहबा, वाह हलीमा तेरा मुकद्दर, मरहबा सद मरहबा, गोद में अनमोल आया गोगर, मरहबा सद मरहबा, 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा, आमिना के घर आए मोहम्मद, मरहबा सद मरहबा, इनकी खुशी की कोई नहीं हद, मरहबा सद मरहबा, ऐ दीवानो चूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा, नाम मोहम्मद चूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा, 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, रब के करम से करके शफाअत, मरहबा सद मरहबा, रब के करम से करके शफाअत, मरहबा सद मरहबा, दिलवाइएगा हम सबको जन्नत, मरहबा सद मरहबा, 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा, 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह।
شوہر تنگ کرتا ہو تو یا لطیفو یا ودودو بیوی کھانا پکاتے، دودھ ابالتے، چائے بناتے، آٹا گوندھتے ہوئے، الغرض کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتے ہوئے پڑھتی رہے، موقع ملے تو دم بھی کرتی رہے۔ دم نہ کر سکے تو حرج نہیں، انشاءاللہ الکریم شوہر محبت کرنے لگے گا، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ شوہر کو ہرگز نہ بتائے ورنہ ناراضی بڑھ سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انٹرنیٹ زوم کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ ان مقامات پر دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ جامعۃ المدینہ بنگلہ دیش، جامعۃ المدینہ مپوتو موزمبیق، ممباسا کینیا، کمپالا یوگنڈا، دینگا گجرات، فیضان آن لائن اکیڈمی فیصل آباد، جامعۃ المدینہ نشتر ٹاؤن لاہور، پٹھان کالونی فیروز والا شیخوپورہ حیدرآباد، جامعۃ المدینہ مظفر گڑھ پنجاب، بورے والا پنجاب، جنا ٹاؤن فیصل آباد، ملتان روڈ ٹاؤن لاہور، وہاڑی پنجاب، ڈسکا حافظ آباد پنجاب، حافظ آباد خانپور پنجاب، جامعۃ المدینہ جہلم پنجاب، جامعۃ المدینہ نیپال گنج، عسکری 9 لاہور کینٹ اور باگڑیاں لاہور۔ سلطان العلماء علامہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شافعی علماء مجتہد کے درجے پر مانتے، یہ فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کا لقب سلطان العلماء، کئی کتابوں کے مصنف۔ ان کا فرمان ہے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرنے سے پہلے مجھے اسلام کی کامل معرفت حاصل نہ تھی۔ یعنی اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود جب شیخ کامل کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر اسلام سے کامل طور پر وہ جاننے والے ہوئے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت گناہوں سے توبہ بھی کرواتے ہیں اور ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر، پیران پیر، پیر دستگیر کا مرید بھی بناتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان توبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اس سے اس کا قلب یعنی دل چمک اٹھتا ہے۔ اللہ کریم سچی توبہ نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور غوث اعظم کے مریدوں میں شامل بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक सवाल आया कि शादी के खानों के ताल्लुक से कि 10-10, 20-20 डिशों की जो आपने बात की, तो गरीब की बेटी के कौन लेगा? फिर जितनी डिशें ज्यादा होती है उतना इसराफ और हिर्स भी ज्यादा होता है। इस तरह का एक इश्काल या जो भी वो आया है। तो मैंने 10 और 20 डिशों की मिसाल दी है। मैंने इसको ये नहीं कहा कि 10-20 डिशें करना ही करना पड़ेगा। मैंने अपने बच्चों के वलीमे में दाल चावल खिलाए, वो भी थोड़े से आदमी अपने पास जमा करके। मेरा अपना वलीमा, इसके लिए कोई हॉल बुक नहीं करवाया था हमने। मतलब हमारे पड़ोस में नीचे जो घर थोड़ा कुशादा था, तो वहाँ मेहमान जमा कर दिए, दरी बिछा दी, और उसमें पुलाव, अक्नी हम बोलते मेहमान पुलाव, गाठिए और लड्डू गलेबन, इस तरह की बहुत चीज़ें हमने खिलाई थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करें। जो करते हैं तो उनको, मतलब मैंने ये कहा कि इनको खाली खाली खाना ज़्यादा पकाते हैं, इसलिए बोला बोली करना, दिल आज़ारियाँ करना और बदगुमानियाँ करना, इसकी इजाज़त नहीं है। कोई अगर करता है, अच्छी नीयतें कि मेहमानों का दिल खुश होगा, ज़ाहिर गरीब आदमी हाँ रोज़ रोज़ मतलब बहुत इतनी नेमतें खा सकता है। शादियों में कभी दावत आ गई तो ऐसी जगह मौका मिल गया तो अच्छी डिशें खा लेता है, दिल तो खुश होगा ना उसका। इन्नमल अमालु बिन्नियात। बाकी ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो वलीमा हुआ ना, सबसे ज्यादा, एक बकरी थी, उसमें एक बकरा ओनली, ये सबसे बड़ा वलीमा। हमारे यहाँ एक बकरे से गुजारा कहाँ होता है? एक बकरा तो खाली सीख में आ जाएगा, यूं करते। तंदूरी बकरे बनते ही है ना, अब तो पूरे पूरे ऊँट बनते हैं, आप माने नहीं माने, पूरे ऊँट में मसाले भर के इसको तंदूर होते उसको लटका देते हैं। ये अरब दुनिया की बात समझे। तो अब अगर कोई ऊँट पूरा लटका देता है बकरे के बजाय वलीमे में, तंदूर में, और फिर मेहमानों के रख देता है, आप इसको गुनाह बोलोगे? गुनाह बोलने के लिए दलील क्या आपके पास? मैं एक नहीं 15 ऊँट रख देता है 1500 में जश्न विलादत की खुशी में कोई, तो आप क्या इस हुक्म क्या लगाओगे? तो ये मैंने समझाने के लिए अर्ज किया ना। इसके लिए अपने को कर्जे करने हैं, ना सूदी कर्जे लेने हैं। ये भी कि सारा खिला दिया शादी में, कंगाल हो गए, अब भीख मांगते फिरो, ये भी नहीं है। अगर कोई अल्लाह ने माल दिया और अगर ज्यादा खिलाता है तो हम उससे मतलब ये नहीं कि जेलिसी करने के बजाय हमको दुआ दें कि अल्लाह इसको और बरकत दे, कि न जाने कितनों का खुश किया होगा। और मैंने इसकी भी ताकीद की कि उलमाए दीन, सादात किराम और गरीबों को फोकस किया जाए, इनका एहतराम किया जाए, इनको मतलब इनका दिल खुश किया जाए। ये भी तो मैंने साथ में कहा ना। तो इसलिए मतलब है कि अगर कोई तो गरीब, तो फिर गरीब की अगर लड़की है तो बेटा भी गरीब होगा, वो 10-20 डिशें कहाँ से लाएंगे? तो हर एक अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो अगर कोई मतलब बड़ा वलीमा नहीं करना चाहता, पैसे हैं और वो रकम बचा लेता है और मुख्तसर करके 10 डिशों की जगह 5 डिशें कर लेता है, और ये 5 डिशें सैयदों में और गरीबों में बांट देता है, मीठा मदीना, समझे? इसकी भी क्या मुमानत है? अच्छा ही है, ये भी बहुत अच्छा काम है। तो अगर कोई करता है ज्यादा खर्चा, तो मैं उसकी बात की कि अगर वो जायज खर्चा करता है फख्र तफाखुर के लिए, दिखावे के लिए, दूसरों पर अपना धाक बिठाने के लिए, नहीं है, नीयत साफ है, नियाज की नीयत कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, जैसे कि मशवरा मिला था, तो ये तो और भी अच्छा है। मीठा मदीना, बगदाद बगदाद हो जाएगा, करबला करबला हो जाएगा, रजा रजा हो जाएगा, मदीना मदीना हो जाएगा, मक्का मदीना हो जाएगा। जितना शहद डालेंगे मीठा होगा, जितनी अच्छी नीयतें करेंगे इतना सवाब बढ़ जाएगा। वलीमा सुन्नत उसी सूरत में ना कि सुन्नत की नीयत से कोई करे, अब उसको पता ही नहीं कि वलीमा सुन्नत होता है, और वलीमा नहीं पता होता लोगों को वलीमा कब होता है। हाँ, शादी से पहले दावत को भी वलीमा बोलते हैं, मैं देखा है। इसमें पता ही नहीं बेचारों को कि वलीमा बोलते किसको। मैंने अभी वलीमा किसको बोलते अर्ज किया था, जैसे पहली रात गुजार कर अब दिन आया, ये वलीमा है, और दूसरा दिन, बस 2 दिन तक वलीमा, जो मुझे याद पड़ता है यही सुन्नत है।
نیت سنت کی تو ولیمے کی سنت کا ثواب ملے گا، ورنہ ٹھیک ہے کھانا کھلایا، اگر کوئی بری نیت نہیں تھی اس میں تو اور اچھی نیتیں تھی تب بھی ثواب تو ملے گا، لیکن ولیمے کی سنت تو رہے گی نا اگر نیت نہیں کی تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے، میری آٹو پارٹس کی شاپ ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمارا تعلق مکینک حضرات سے زیادہ رہتا ہے تو وہ ہم سے آئٹم پرچیز کرتے ہیں، مثلاً 1000 روپے کی آئٹم ہے تو وہ بل میں 1500 روپے اس کو چارج کرتے ہیں اور پھر وہ کسٹمر سے 1500 روپے چارج کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا یہ اوور بل بنانا یعنی 1000 کی آئٹم کا 1500 روپے بنانا کیسا، اور دوسرا مکینک حضرات کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرما دیں کہ ان کا یہ 1000 روپے کا آئٹم 1500 روپے میں لینا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 1000 روپے اس کا بل بنتا ہے، پیمنٹ انہوں نے 1000 روپے ہی کرنی ہوتی ہے دکاندار کو، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو 1500 کا بل بنا دو تاکہ وہ جس کی طرف سے آئے ہیں نا چیزیں لینے کے لیے اپنے وہ سیٹ کو یا جس نے اس کو بھیجا اس کو بتائیں کہ میں 1500 کا لایا ہوں۔ غالباً یہ تو ہوتا ہے کہ میں بھی جب بیچتا تھا نا چیزیں تو میرے پاس بھی آتے تھے کہ کیش میمو تیار ملتے ہیں، اس کی بکیں ملتی، اس وقت تو ملتی تھی، اب تو اور زیادہ ملتی ہوں گی، وہ لکھ کے اس پہ آپ اتنے لکھ دو۔ اب لی اتنے کی چیز وہ زیادہ کا بولتے لکھ دو تو میں منع کرتا تھا، میں جو جتنے کا دیا ہے اتنا لکھنے کے لیے تیار ہوں، میں زیادہ نہیں لکھتا۔ بعض وقت گاہک نہیں آتا تھا میرے پاس تو اس نے تھوڑی میرا پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرا نا میرا، بیٹھا ہوں نا ابھی تک آپ کے سامنے الحمدللہ، تو میں حرام کام نہیں کروں گا، گناہ کا کام نہیں کروں گا، میں غلط مل کبھی زندگی میں الحمدللہ کبھی غلط بل بنایا ہی نہیں میں نے۔ 2 نوالے کم کھانے، حلال کے کھانے، حلال کے، اس میں برکت ملے گی۔ حرام کے نوالے جو نا یا ڈاکو لے جائے گا یا ڈاکٹر لے جائے گا، یہ میں کہتا رہتا ہوں، اور یہ بھی ویسے ہی کہتا ہوں، یعنی بیمار پڑ جاؤ گے تو ڈاکٹر کو خرچہ ہو جائے گا ڈاکٹر کا، ڈاکو آ جائیں گے تو یہ چھین کے لے جائیں گے، یہ ویسے ہی تو یہ ویسے میں دنیاوی طور پہ کہتا ہوں اصل عذاب تو آخرت کا ہے کہ جو جسم حدیث پاک میں کہ حرام سے پرورش پائے گا بڑھے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں جلایا جائے گا، وہ اس کے ذریعے آگ روشن ہوگی جہنم کی، جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کے زیادہ لائق ہے وہ۔ اور جب تک ایک لقمہ کسی نے حرام کا ڈالا پیٹ میں، جب تک اس کے پیٹ میں ہے اس پر لعنت برستی رہتی ہے، اور اس حالت میں مر گیا کہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مختلف حدیثوں کے یہ میں نے مضامین آپ کو عرض کی۔ تو حرام تو کھانا نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے کہ یار یوں ہو جائے گا پھر تو کوئی نہیں لے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یار یہ کوئی جو حلال کھاتے ہیں کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ جو حلال کھاتے تھے ان کے مزارات پر عرس ہو رہے ہیں، جو حرام کھاتے تھے ان کی قبروں پر کتے لوٹ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ کہ میں نام لے کے مثالیں دوں گی آپ کو، آپ نہیں سمجھتے۔ اولیاء کرام حلال کھاتے تھے نا، عرس کر رہے ہیں نا اب ان کو اصالہ ثواب کرتے ہیں نا۔ جو حرام کھائے وہ ولی ہو نہیں سکتا نا، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ غلط طریقہ ہے، غلط بل بنا کر زیادہ پیسے لے لینا، یہ جھوٹ، دھوکہ، حرام، بہت کچھ اس میں گناہ شامل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسا جسم جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ جس کی پرورش جو جسم حرام سے پلے بڑھے، جو جسم حرام سے پلے گا، بڑھے گا، پرورش پائے گا، جس کی نشو و نما ہوگی حرام کے ذریعے، وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ اچھا وہ الفاظ میں نے جو بولے تھے وہ ایڈٹ کر کے یہ الفاظ وہاں ایڈجسٹ کر دیجیے گا انشاءاللہ الکریم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایندھن والی کوئی روایت نہیں ہے اس میں، یاد نہیں ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا، یاد نہیں ہے وہ مجھے۔ اللہ اعلم۔ چلو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کا تو بول ہی دیا میں نے۔
عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا۔ دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی ہوتے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہاں کے نبی ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں: قبلہ رخ بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزے کی طرف نظر کرنا، لباس کو پاک و صاف رکھنا۔ جشن ولادت کی خوشی میں 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ سنت 3 اگست کو میں اپنے ابو کے ساتھ مولانا شیعہ کے بیان میں جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ 3 اگست اتوار کو نہتر بار میں جو اجماع ہونے والا ہے، میں اپنے نانا ابو سے شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ 3 اگست کو جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں دونوں پیارے پیارے بچوں نے نیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک نے تو بیگ بھی گلے میں پہنا ہوا تھا کہ میں جاؤں گا اجتماع میں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ، نانی نانا، دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وہ حلال روزی اور حرام روزی کے جو مسئلے بیان ہوئے تھے، اس میں 2 حدیثیں یہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا، اور ضرورتاً اس میں جو ایڈٹ کرنا وہ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 3672۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بندہ حرام مال کماتا ہے اگر اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بن جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا، جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ حوالہ المعجم الاوسط جلد 5 صفحہ 34 حدیث نمبر 6495، دارالفکر بیروت۔ اچھا، جو زبانی روایتوں کے جو الفاظ سر اس کے بجائے یہ دونوں وہاں ایڈجسٹ کر لینا، باقی ایڈٹ انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
घड़ियों में दह सरकार कदमों में बुलाएंगे कदम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे तभी तो गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे का मदीने हम भी जाएंगे। आपने क्या किया है? ये जब नींद आती है ये जब आती है और इस पे हाथ भी रखना होता है। सब तो ऐसा रखते हैं ऐसा रखते हैं। ये तो मुझे नहीं पता, अमीरा सुन्नत से पूछते हैं। अमीरा सुन्नत मेरा आपसे ये सवाल है कि यूं हाथ रखते हैं यूं हाथ रखते हैं। आप जब जमा है तो क्या पढ़ते हैं? ये मुझे नहीं पता, आप अमीरा सुन्नत से पूछते। अमीरा सुन्नत जब जमा है तो क्या पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, यासिर रजा और सायरा बाई, मरहबा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जवाब तो मेरे पास तैयार था, लेकिन आपके अब्बू अगर मेंशन कर देंगे तो इंशाअल्लाह मैं पेश कर दूंगा। भूल गया हूं, कई दिन हो गए ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। का करम और नबी की मैं बोल देता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि आमतौर पर कोई चैनल्स की दुनिया में इस तरह बोलता नहीं है, मैं बोल देता हूँ कि मेरी कोई तनख्वाह तो है नहीं कि चलो भाई ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी या नौकरी से निकाल देंगे, तो भूल हो जाती है तो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लेता हूँ अल्लाह की रहमत से। ये अल्लाह ने जज्बा दिया, और मदनी चैनल तो हमारा अपना है, और हम तो दीन फैला रहे हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। मुझे खाली खाली बनावटें करें, अपनी होशियारी झाड़ें कि मुझे बहुत आता है, मेरी याददाश्त बहुत यूँ है तो यूँ है, यूँ नहीं। पढ़ के सुना देता हूँ हदीस आपके सामने में। करना भी है, सबको यही चाहिए। जो दीन की बात करे वो ऑथेंटिक बात करे, परफेक्ट बात करे, अपनी तरफ से चूके चुनाचे करना और इन्होंने जिसको हम गोटे वालना बोलते हैं ये ना करे। हाँ, 100% सही बात पता है तो बोले, वरना फिर माजरत कर ले। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मिराज जिल्द 3 सफ़ा 318 पर फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन की कोई मजलिस अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होती। वायदे पर इंशाअल्लाह कहता है, जब आइंदा के लिए कोई बात करता है तो इंशाअल्लाह कहता है। छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह, जमाई पर, जमाई आती है तो इसको पंजाबी में ओबासी बोलते हैं, जो मुझे याद पड़ता है, तो जमाई आती है या ओबासी आती है तो इस पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है। गम की खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है। ये मैंने खुलासा अर्ज किया। तो यूं जमाई जब आए, ओबासी यूं करते ना, तो इस पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। लेकिन नमाज में आए तो फिर ये नहीं पढ़ना है, बल्कि नमाज में आए तो जैसे क़याम में है तो अब जब भी जमाई नमाज में हो या बगैर नमाज के हो, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जमाई जो है शैतान की तरफ से, तो ये ऊपर के दांतों से निचले होंठ दबाकर, एक तो तरीका ये इसको रोकने का, और अगर इससे नहीं रुकती है तो फिर ये तसव्वुर करे कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जमाई कभी नहीं आई तो इंशाअल्लाह रुक जाएगी। इसलिए कि जमाई असल शैतानी फेल है, ये आती शैतान की तरफ से। तो नबियों पर शैतान का दाव चलता नहीं है, तो नबियों को जमाई कभी आई नहीं। हम लोग गुनाहगार लोग हैं, या गैर नबी को सबको जमाई आ सकती है, इसमें कोई इसका कसूर नहीं है। जिसको आई तो आए, तो बस रोकना है। तो अब निकल गई जमाई, बोल लिया, ये ले ली, तो इसको ये कि अब इस पर पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है ना। और नमाज में आए तो क़याम में जैसे आई तो नहीं, जो तरीका बताया उसके मुताबिक यूं करके जैसे नहीं रुकी, तो अब ये कह सीधे हाथ की जो पीठ है, पुश्ते दस्ते रास्त, सीधे हाथ की पुश्त से इसको रोके। और अगर क़याम में नहीं है और रुकू वगैरह में जैसे,
تو اب الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور جمائی آئے تو یہ نماز کے علاوہ بھی مطلب یہ کہ اس کو کلی اختیارات نہ دیے جائیں. بعض لوگ تو اتنے اختیارات دیتے تھے کر کے وہ بڑی مکروہ آواز نکالتے ہیں. تو جمائی میں کا کے جو آواز نکلتی ہے نا, تو یہ بہاری شریف میں لکھا ہے کہ یہ شیطان کا قہقہا ہے. یعنی شیطان یعنی کہ زور زور سے ہنستا ہے کوئی جمائی, کیونکہ شیطان کی طرف سے نا زور زور سے ہنستا ہے, اور منہ سے جو تھوک وغیرہ نکلتا ہے اس موقع پر, جھاگ تھوک, تو یہ شیطان کا تھوک ہے. تو جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے, یہ ذہن رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بہت ہی کم بیماریاں سننے میں آتی تھیں. مثلا کسی کو نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, یا بخار ہو گیا, یا کسی کو پیلیا ہو گیا, اور کوئی بڑی بیماری اگر ہوتی تھی تو زیادہ سے زیادہ ٹی بی ہو گیا. تو دور دور سے اس کے رشتہ دار اس کی عیادت کے لیے آتے تھے. یا کسی کے سر میں درد ہو گیا تو اس کو چائے بنا کر دے دی جاتی تھی اور اس کا سر کا درد صحیح ہو جاتا تھا. مگر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی بیماریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. مثلا کینسر پھیلتا جا رہا ہے, شوگر عام ہوتا جا رہا ہے, اور بلڈ پریشر بھی ہوتا جا رہا ہے, ہارٹ کا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے. کسی کی شریانیں بند ہیں, کسی کے والو خراب ہیں, تو کسی کے اسٹینٹ ڈالے جا رہے ہیں, کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کی اور نوجوانوں کی نظریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ کسی کو آنکھوں میں پانی آ رہا ہے, کسی کی آنکھوں میں درد ہے, بچوں کے جلد بال سفید ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے. ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ اللہ, واقعی لگتا ایسا ہے کہ اب بیماریوں کا جو ریشو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا ایک صورت یہ تھی کہ ہم جب آپ چھوٹے تھے, ہم بھی چھوٹے تھے, تو ہمارا دائرہ کار محدود تھا تعلقات کا, تو ان میں جو بیماریاں آتی تھی پتہ چلتا تھا. اب دائرہ کار بڑا ہو گیا. اب جو سوال جو فرما رہے ہیں ان سے زیادہ بڑا میرا دائرہ کار ہے. میں آپ کو بتاؤں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, لڑکوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ہارٹ فیل ہو رہے ہیں, فالج ہو رہا ہے. ابھی کل پرسوں ہی کی بات ہے, وہ محرم شریف میں ایک اسلامی بھائی, چھوٹی عمر, میرا خیال 15-17 سال کی عمر ہوگی, تو یہ 3 دن کے قافلے میں بھی گئے تھے امامے والے ماحول کے. اب پتہ چلا کہ بیچاروں کو فالج ہی ہو گیا ہے. اب اتنی سی عمر ہے اس کی. تو مجھے دعاؤں کے لیے پیغامات آتے ہیں, بہت سارے پیغامات آتے ہیں, اموات کے تعزیتی پیغامات دینے ہوتے ہیں. تو اس میں موت کا سبب بھی لکھا ہوتا ہے, جو ہماری فارم ہوتا ہے تو اس میں یہ بھرتے ہیں فارم. اس میں میں حیران ہوں کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ ہارٹ فیل ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دل کے امراض, پھر شریانیں بند ہونا, تو والو خراب ہونا, اور طرح طرح کی بیماریاں بڑھ تو رہی ہیں. اس کا سبب جو ہے نا کہ پہلے جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو اب غریب آدمی تو بچ کر رہتا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میری بہن کولمبو میں رہتی تھی, اب وفات پا گئی, اللہ غری کی رحمت فرمائے. یہ ہم کو مطلب ہے کچھ جیسے چیزیں کبھی بھیجا, کبھی پیسنجر کے ذریعے, تو وہاں کا کیلا بھی بھیجتی تھی. کئی بار وہ کیلا میں نے کولمبو کا کھایا ہے. تو یہ ہم بھائی بہن سب چھوٹے چھوٹے تھے, تو ہمارے یہ ایک کیلا غالباً آتا تھا, کچھ اور بھی چیزیں آتی تھی, تو وہ کیلے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم لوگ کھاتے تھے, ٹکڑا ٹکڑا کیلا. یعنی کہ کیلے خرید کر یہ دشوار تھا اس دور میں. یہ طرح طرح کے چپس اور یہ چیزیں پہلے نام نہیں سنا تھا ہم نے. اب یہ اتنا پروڈکشن ہو گیا ہے, اب بغیر چپس کے, ٹافیوں سے, گولیوں سے, پتہ نہیں گولیوں کے اتنے عجیب و غریب عجیب اب سامنے آ رہے ہیں کہ مجھے تو مطلب سمجھ ہی نہیں, یہ بھی نام وہ بھی نام بھول جاتا ہوں. پھر بعض اوقات کہ یہ بچے کھاتے ہیں. اچھا ماں بولتی ہے کھاتا نہیں ہے, کھانا نہیں کھاتا ہے.
कहाँ से? इसकी टॉफी से ले, इसके चिप्स इसके छुड़ा दो, छीन के आपसे खाना ना खाए तो मुझे बोलना, ऐसा खुशी खुशी खाएगा। लेकिन वो सारी इन चीज़ों से ये अपना पेट भरता है, इन कचरों से भूख मर जाती है उसकी। और ये कचरे ताकत तो क्या देंगे? पर ये जो बीमारियां बढ़ती जा रही है ना, इसका सबब ये हो सकते हैं ये चीज़ें। इसमें मतलब एसेंस होते हैं, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, तरह तरह ये खुशबूयात, और पता नहीं और क्या क्या अलावला होती है। इन्हें गोली चॉकलेट, और मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था कि ये जहाँ बनते हैं ना, वहाँ अगर ये देख ले तो आदमी खा ना सके। आप झटका मत खाना, कीड़े मकोड़े तरह तरह की चीज़ें जो है ना वहाँ मीठे मीठे होते हैं ना, मक्खियाँ सभी भिन बना रही है, ये कचरे, ये इसको मैनेज करके तो खुशबू मार के और तरह तरह के ये खूबसूरत पन्नियों में, नाम सुन के पानी आ रहा है ना मुंह में, और देख लो तो भूख मर जाए आपकी देख कर ही। इसी तरह और चीज़ें जो तरह तरह की मिठाइयाँ और बनती है ना, अब मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता, कहीं मिठाइयों वाले और ये चॉकलेट वाले मेरे खिलाफ एहतजाज का ऐलान ना कर दे। आज मैं समझ जाओ, अम्मी जो पका के देती है ना, बच्चे प्यारे बच्चे वो खाया करो, जो रोटी सालन गोश्त चावल बिरयानी अखनी समझे वो खाओ, सब्जियां खाओ, फल खाओ, फिर बताओ तबीयत कैसी है। आपको पता चलेगा तबीयत कैसी है आपकी अम्मी की और आपके अब्बू की। यानी कि मतलब यानी कि मैंने समझो बूढ़े थे तो जवान हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि मेरा लाल, ना बुखार आता है, न इसको खांसी होती है, न इसको नज़ला होता है। पहले तो जब देखो छींकता रहता और खांसता रहता था, और जब देखो वॉशरूम के चक्कर लगाता रहता था। तो कमाल हो गया, कमाल। ये कमाल आपकी देगची में है, इस देगची का कमाल अपने बच्चे को दे दो और पैसे से वापस ले लो। ये पैसे देते हो, ये जाकर जो लेता है ना, और ये अपनी तबाही अपने पैसों, आपके पैसों से खरीदता है, पैसे लेकर बीमारियां खरीदता है, फिर आपको दवा का खर्चा करवा, आपकी नींदें मजीद उड़वाता है, आपको व्याधियां ज्यादा करवाता है, टेंशन में ज्यादा मुब्तला करता है। तो ये मतलब इसका राज है बच्चों की बीमारी का। हो ना हो ये लगता है कि ये भी होगा, ये कचरे खाना बंद कर देंगे, बच्चों की सेहत इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। आप बोलोगे मानता नहीं है, मैं भी यही कहता हूँ कि वाकई मानते नहीं है। ये टेक्निक आपको करनी है, कोई से निकालने के ये बच्चा ये चीजें ना खाए या कम से कम खाए, तो इंशाल्लाह कम से कम बीमार होगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसी तरह जो बीमारियां, मुझे बहुत पहले एक डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर जो है ना आर्टिफिशियल खाद का तोहफा है, गिफ्ट ऑफ आर्टिफिशियल खाद। पता नहीं खाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फर्टिलाइज। कैंसर इज गिफ्ट ऑफ फर्टिलाइज, आर्टिफिशियल, माफ कीजिए, कैंसर इज गिफ्ट ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज। यानी कैंसर जो है ये आर्टिफिशियल खाद होती है, नकली खाद, केमिकल के जरिए जो बनती है, इसकी गिफ्ट है। अब जाकर होश आया है लोगों को, अब की तरफ लोग आ रहे हैं, लेकिन मिलावट धोखा इतना बढ़ गया है कि ऑर्गेनिक है। अच्छा, अब वो हम मतलब यानी कि जो नकली खाद के जो खा सही बात है, जहन ऐसा बन गया है कि अब वो ऑर्गेनिक, वाकई ऑर्गेनिक टेस्ट नहीं है उसमें, टेस्ट है हमें नहीं आता, तो हम उसके आदी हो गए। मैं सही बोलता हूँ, मतलब मेरा तजुर्बा इसलिए बोलता हूँ। ऑर्गेनिक आप खीरा लें, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। खीरा जो वो सलाद में खाते हैं ना, वो, और आप ये आर्टिफिशियल लो जैसा मजे का होता है, ये उसका मजा लग गया है, चाट लग गई है। ये खाली एक चीज की मिसाल दी, बाकी और चीजें भी हैं। हाँ, हर चीज में मतलब यानी कि नकली कुछ खाना है, बकरे फार्मी, दूध पीना है, तरह तरह की मतलब इसमें मसाइल, इंजेक्शन और क्या क्या डाल के दूध बढ़ाते हैं, और मुर्गी तो वो भी फार्मी। हम जब छोटे थे तो एक दौर मेरा गुजरा है,
इनमें मुर्गियां हम बेचते थे, मैं बेचता था मुर्गियां, और 3 रुपए की 4 रुपए की मुर्गी, 5 रुपए की तो जरा बड़ी मुर्गी, तो बचपन की बात कर रहा हूँ। अंडे 2 आने के दादा जाइए कहाँ से आते थे, हम जाकर मुख्तलिफ कॉलोनियाँ गरीब जो होती है ना, वहाँ जाके रुल कर घरों से थे मुर्गी और फिर इसको ला के बेचते थे। अच्छा, फार्मी मुर्गी मैंने नाम नहीं सुना था, वो हाथ में रख के बेचता था, मेरे को दुकान नहीं थी ना कोई पार्टी था, मैं गरीब आदमी थे तो हाथ पैर मारते रहते थे, तो इस तरह कुछ ना कुछ गुजारा करते थे। तो फिर आ गई काले मुर्गियां, इसको बोलते थे विलायती मुर्गी। ये काले रंग की मुर्गी अब वो बिकने लगा वजन से, अब वो देसी मुर्गी जो थी वो साइड होने लगी, समझे, तो दुबली पतली होती है, इतना इसमें गोश्त नहीं होता, उसमें गोश्त ज्यादा होता है। फिर इसका रंग पता नहीं कब व्हाइट हो गया, होती अब ब्लैक नहीं होती। जो पुराने लोग जो है ना मेरी उम्र के, उनको याद होगा कि मैं जो कहता हूँ ये वाकई ऐसा ही था। हमने ये मुर्गियां जो है ना फार्मी, इसका नाम भी नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी मुर्गियां भी पाई जाती हैं। वो अंडे पे रख के वो सेव करते थे उसको, मुर्गी निकल चूजे खेल उधर भागते थे, बड़े मजे का मंजर होता था। चू 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 करके मुर्गी उसको बुलाती थी, दाने खिलाती थी। ये मना देहात में होते होंगे, लेकिन ये कि शहरों में अब आते नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कुछ आपको सामने आ रहा होगा, नेट के प्रॉब्लम की वजह से अटक कर हमारे साथ ऑडियो वीडियो आ रही है। अब इंशाअल्लाह एक पैकेज देखते हैं और इंशाअल्लाह मिले सुन्नत को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह लाइव। मदनी चैनल के नाजरीन और फैजान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए तार। जहन्नमी उछलेंगे, दोज़खी भड़कते हुए शोलों में इतना उछलेंगे कि दोज़ख के मुंह पर आ जाएंगे। करीब होगा कि तड़प कर बाहर निकल पड़े कि फरिश्ते उनके जिस्मों पर गुर्ज मार कर फिर नीचे गिरा देंगे। या अल्लाह पाक, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला तफसीर नूरुल इरफान से 95 मदनी फूल किस्त नंबर 6 पढ़ या सुन ले, उसे कुरान करीम की तालीमात पर अमल की तौफीक दे और उसको माँ बाप और ख़ानदान समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तफसीर नूरुल इरफान से 95 मदनी फूल किस्त 6। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे, पहले साहिब किताब नबी कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन के जानो माल के मालिक हैं। जन्नत में कोई इबादत न होगी मगर जन्नत में ग़िज़ा न दी जाएगी, बल्कि और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 23 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला शुक्र की बरकतें, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला शुक्र की बरकतें। दुनिया भर में इस्लामी भाई 10,49,658 1,49,658। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 7,53,414 753,414। मजमुई कारकर्दगी 18,03,072 1,803,072। यासीन शरीफ पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। इस्लामी भाइयों की तादाद 43,410 43,410। इस्लामी बहनों की तादाद 33,351 33,351। टोटल तादाद 76,761 76,761। मुहर्रम शरीफ 1447 में मिलने वाली नफली रोजों की अमली कारकर्दगी। कुल रोजे रखने वालों की कारकर्दगी। इस्लामी भाइयों की तादाद 58,447 58,447। इस्लामी बहनों की तादाद 44,276 44,276। टोटल तादाद 1,02,723 102,723।
ماہ سفر میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 36,416 36,416. اسلامی بہنوں کی تعداد 74,639 74,639. ٹوٹل تعداد 1,11,055 111,055. 26 جولائی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس جگہ اسلام لائے اس کا نام بتائیے. جواب دار ارقم. سوال نمبر 2، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ کس حالت میں جہنم میں داخل ہوگا. جواب روتا ہوا. سوال نمبر 3، کس کے ساتھ بھلائی کرنے والے کا بدلہ قیامت کے دن خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عطا فرمائیں گے. جواب اولاد عبد المطلب کے ساتھ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت گلزار حسین اتاریہ لانڈی نمبر 3 کراچی، فضیل رضا اتاری حیدرآباد، محمد وقاص اتاری مورو سندھ، مزمل اعجاز اتاری جھنگ، غلام فرید اتاری میاں چنو، محمد احمد رضا اتاری ہارون آباد، بنت محمد عتیق اتاریہ سنجر پور. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام غلام فرید اتاری میاں چنو، ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سب سے بڑے ولیمے میں کتنے جانور ذبح کیے گئے. سوال نمبر 2، کس صحابی رسول کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ ان کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر چکا ہے. سوال نمبر 3، ایک درخت سالانہ کتنے افراد کی آکسیجن کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی. حضور آپ جو ارشاد فرما رہے تھے تو کیا آپ یہ اس بات کے بارے میں فرمائیں گے کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش بیماری آنے کا راستہ بھی منہ اور شفا پانے کا راستہ بھی منہ، یعنی اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے جس کو کھانا پینا کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے بیماریاں بھی داخل ہوتی ہیں، اور اگر اس کو کنٹرول کرو تو شفا کی طرف بھی بندہ چلنا اور صحت کی طرف چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اصل جو کنٹرول کرنا ہے وہ اپنے منہ کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اس معاملے میں بندہ بار بار غور کرتا رہے اور اس کی ایک لسٹ تیار کر لے اپنے پاس کہ وہ کون سی غذائیں جس کے کھانے سے بیماری اور صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ کون سی غذائیں جس کے کھانے سے بیماری دور ہوتی ہے اور صحت نصیب ہوتی ہے. یہ لسٹ اگر اپنے پاس رکھ لے اور پھر اس کو گھر کے بڑے جب تک اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے تو شاید بچوں میں بھی اس کا آنے کا چانس کم لگتا ہے. منہ کے ذریعے داخل ہونے والی ہے نا تقریباً 80% جو ہے نا بیماریاں وہ کھانے پینے سے ہوتی ہیں، زیادہ کھانے پینے سے. اب شفا کا ذریعہ منہ ان مانو کر کہا جا سکتا ہے کہ دوا منہ سے استعمال کرتا ہے، لیکن انجیکشن منہ سے نہیں کھایا جاتا نا. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو منہ سے وہ علاج نہیں ہوتا، منہ کا اس میں دخل نہیں ہوتا. لیکن مرض یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکثر مرض جو ہے وہ منہ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں. جیسا شوگر ہے تو یہ منہ کے ذریعے ظاہر ہے کہ داخل ہوتا ہے. اب آدمی بنا کہ بھئی چلتا ہے، میں عقل ہوتی ہے، بات کروں گا عقل والی، ان کو اندازہ کہ کوئی غذا نقصان دہ کون سی غذا نقصان دہ نہیں ہے. بچے کی بات نہیں کرتا، بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی، بڑوں آتی ہے. اچھا جیسے کہ میٹھا کھانا، یہ بہت کو سمجھ میں آتی ہوگی. زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا اندیشہ زیادہ ہو جائے گا، بڑھے گا. تیل گھی زیادہ کھانے سے
कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये जनरली जिनको समझ होती है, थोड़ा बहुत तजर्बा होता है, उनको समझ होती है। पराठे, पिज्जे वगैरह खाने से कई बेकरी आइटम्स ऐसी हैं कि जो वाकई खतरनाक होती हैं, बहुत धड़ल्ले से हमारे यहाँ खाई जाती हैं। बच्चों की भी मैंने तज़किरा किया कि ये जो सब चीज़ें खाते हैं खतरनाक होती हैं, समझे। तो इस तरह अगर आदमी जैसे ड्रिंक कोला है, कोला ड्रिंक्स, ये इसमें कोई मुफीद मेरी मालूमात में नहीं है कोई कोला ड्रिंक्स मुफीद होती हो। ये मशहूर होता है, इससे पेट में दर्द आ जाएगा, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। तो बेचने वाले तो आपको बोलेंगे बूढ़ा अगर 100 बोतलें पिएगा जवान ना हो जाए, हमारी कंपनी पर केस कर देना, आप केस करते रहना। बूढ़ा जब खाट में चला जाएगा, सीयू किलो जाए तो कहाँ केस करने निकलेगा 100 पीने के बाद। तो ये बेचने वाले उसको सब और बड़ा सेहत बख्श इसको बताएंगे कि आदमी इनके चक्करों में आ जाता है। मैं एक जनरल बात करता हूँ, हर फर्म हर कंपनी की हर की बात नहीं कर रहा। मैं जो कहना चाहता हूँ जिसमें ये है ना उसको समझ में आएगी, घुटना अक्ल उसके पल्ले ये मैं इस तरह के तफन्नुन के लिए अल्फाज बोलता हूँ तो थोड़ा आपको नींद भी चढ़ी हो तो उड़ जाएगी, समझे। तो बहरहाल ये चीज़ें अगर खाना चाहिए, अब नाश्ता तो पराठा, हमारे यहाँ मलाई पराठा अंडा आमलेट, ये नाश्ता होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा, फिर हम लोग लेते हैं और लाइट रिफ्रेशमेंट, ये क्या होता है? अच्छा, बिस्कुट होते हैं। इतनी चीज होती है इसमें, और किस किस चीज से और कैसे कैसे बनते हैं, अब ज्यादा तफसीलात में मैं नहीं जा रहा, ठीक है, टाइम भी खत्म हो रहा है। तो तरह के हम लोग खा रहे होते हैं, ये लाइट है, बिस्कुट खाली खाते हैं। फिर बीमार पड़ते हैं तो बोला मैं बिस्कुट हूँ, ये डॉक्टर बताएगा कि क्या होता है। हर कंपनी के हर बिस्कुट में चीनी तो सब में ही होती है, व्हाइट शुगर हर एक में होती होगी, बगैर के तो बिस्कुट खाया ही नहीं। इस तरह मतलब केक खा लिया लाइट रिफ्रेशमेंट, समोसा खा लिया, छोटी छोटी समोसियाँ आती है लाइट रिफ्रेशमेंट, आलू का बड़ा समोसा आता है लाइट रिफ्रेशमेंट। लाइट है या हेवी है, ये तो डॉक्टर की खिदमत में हाजिर होंगे तो वो शायद हो सकता है बोले कि और यार ज्यादा खा लेते, मेरी जेब आजकल हल्की हो रही है, मैं हूं ना, खाओ। डॉक्टर अच्छे लगते हैं, परहेजी का नहीं बोलते, हकीम अच्छे नहीं लगते, परहेजी का बोलते हैं। तो डॉक्टर बोलता है खाओ खाओ यार, मैं बैठा हूं। ये मैं जनरल बात करता हूँ, डॉक्टर की बात नहीं करता। जो मेरी बात समझते हैं डॉक्टर बात तो यार सही कहता है। तो बहरहाल ये कहे, अगर खुद पीने का अपना, इसमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो समझ पड़ जाए कि ये खवाए कि ये ना खवाए, मिल जाता है ना। आप लिस्ट बनाकर अपने किचन पे लगा दें कि ये दाखिला इसको मिले, इस चीज को दाखिला नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह खुद ही तरह बन जाए। बाकी आप खाते रहो यार, कुछ होता है कुछ ना। आईसीयू में वो भी बोलता था कुछ नहीं होता, जो सीसीयू में वो बोलता था कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं आया आईसीयू में सीसीयू। इसलिए मतलब अपना मतलब यानी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंटरनेट के इश्यूज आते रहते हैं, ताहम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुफीद बातें हमें अमील सुन्नत के ज़रिए इस वक्त पहुँच रही हैं। और खाने पीने के ताल्लुक़ से, खाने पीने की एहतियात के ताल्लुक़ से जो कुछ बयान हो रहा है, इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा। अमीर सुन्नत की किताब एक आदाब ताम, एक किताब है पेट का कुफ्र मदीना, भूख के फ़ज़ाइल। ये दोनों फ़ैज़ान सुन्नत के दोनों एक अलग अलग चैप्टर हैं, और एक बड़ा छोटा सा मुख्तसर सा और रिसाला है, वो है वज़न कम करने का तरीका। ये ख़ुद दुबला पतला रिसाला है और ये रिसाले पर अमल करने वाला इंशाल्लाह दुबला पतला हो जाएगा। रिसाला है, ये रिसाला बिल्कुल वो आपको ऐसा कर देगा इंशाल्लाह। तो इसमें बड़ी बड़ी तफसील, और यूँ समझे कि खाना जब से बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही जैसे कि यूँ समझे कि इसके शुरू के जो काम होते हैं उनमें ग़िज़ाई है कि जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ता, फिर आखिरी वक्त उसकी ग़िज़ाएँ चल रही होती हैं।
تو غذاؤں کے تعلق سے جو یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ان کتابوں کو فیضان سنت کے دونوں چیپٹر آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ جیسے بھوک کے فضائل کتاب ہے یہ، اور ایک بڑا مختصر سا رسالہ ہے، کم پیجز پر ہے، وزن کم کرنے کا طریقہ، وہ لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی برکتیں پھر ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ جی حضور۔ چلو صلاۃ و علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی علیہ محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اختتام مجلس کی دعا بھی آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Keep your country green, keep your country green. پودے لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ فرمانے امیر اہل سنت شجرکاری کے لیے بہت سی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، مثلاً درخت لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کروں گی، کیونکہ درخت لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ درخت لگائیں، گرمی گھٹائیں۔ پیارے بچوں، درخت لگاؤ، گرمی کو بھگاؤ۔ پودا لگانا ایسی نیکی ہے جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، جبکہ وہ تو اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا۔ اللہ کریم ان کو علیم بعمل مفتی اسلام دعوتی کا مخلص بنا، ان کو ماں باپ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، ابھی 11 اسلام آباد 11G میں آیا گیا ادھر کہ کافی مدد کر رہے ہیں، اور یہ 12 ماہ دعوت اسلامی کے 12 ماہ کے قافلے مسافر، یہ بھی نظر آئے، یہ آئے دیکھو نا ماشاءاللہ، یہ ہے نہیں قابل رشک نہیں ہے، یہ سب کے سب جوان ہیں۔ نیوانیہ دعوت اسلامی تو سمجھو لٹ رہے ہیں، رائے خدا میں نکلتے ہیں 12 ماہ کے لیے۔ تو اب ماشاءاللہ یہ تو ہے کہ میں ان سے خوش، تو ذرا دل تو خوش ہوتا ہی ہوتا، انڈرسٹوڈ ہے، تو میں خوش ہوں۔ اللہ کرے یہ 12 ماہ استقامت کے ساتھ اس کو، مطلب جن کے ادھورے ہیں وہ پورے کریں، اور جن کے پورے ہو گئے وہ کیا کریں،
बताऊं, आज से मजीद 1500वां जश्न विलादत, 1500वें जश्न विलादत में 15 माह मजीद एक्सटेंशन। जितने शिकान रसूल बैठे हुए हैं वो सबके सब मुमकिन, और जिनसे बंद पड़े वैसे हाथ नहीं उठाना है कि इंशाअल्लाह 12 माह के बाद 15 माह 15वें विलादत की खुशी में आका के इसाले सवाब के लिए मैं मजीद सफर करूंगा। जिसको घर की रुकावटें, माँ बाप की वजह से कोई मतलब रुकावट वगैरह ना हो, किसी के अख्तर ना हो, तो 15 माह मजीद बढ़ा दो। अभी पिछले दिनों भी कहीं वो लाहौर में उस माशाल्लाह 200 ईसाई भाइयों का अदद बताया गया था कि हाथ उठाकर दिखाया था कि ये 15 बहुत आज अमीन काफिला ने कि तो गलत हाथ नहीं उठाना है, दिल बनता है आतना है, बार बार उनको ताकीद की थी। तो फिर बताया 200 में मैंने देखा 200 तो यहाँ कम है। इस्लामाबाद है ना, ये इस्लामाबाद तो इस्लाम ज्यादा इस्लाम की खिदमत के लिए चाहिए, इस्लाम की बरकतें लेने के लिए। तो 15 माह का इजाफा, 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा। काउंटिंग हो रही है अब, मगर बता तो नहीं सकेंगे, ये माइक तो है नहीं इनके पास, क्या रही के मुनो तो। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम, जो कोई अल्लाह पाक के फ़राइज़ के मुतालिक 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कलिमात सीखे और उसे अच्छी तरह याद कर ले और फिर लोगों को सिखाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा। बरोज हफ्ता दौरान मदनी मुज़ाकरा सय्यदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने 1500वें जश्न विलादत की मुनासबत से जामिअतुल मदीना के तलबा को 1500 दर्स देने की तरगीब इरशाद फरमाई और इस पर दुआओं से भी नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मरकजी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना कराची के तलबा कराम 2 अगस्त 2025 बरोज हफ्ता तक 1641 दर्स दे चुके हैं और मजीद दर्स का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दर्स देने के साथ साथ तलबा कराम ने 3 अगस्त बरोज इतवार बाद नमाज़ इशा निश्तर पार्क में होने वाले इज्तिमाई मिलाद व सिलसिला इस्तिकबाल माही रबीउल अव्वल की भरपूर दावत भी पेश की। यौम रज़ा के मौका पर यौम रज़ा की मुनासबत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 1500 दर्स के साथ प्लस 1000 दर्स, टोटल 2500 दर्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मरकज़ी जामिअतुल मदीना के तलबा कराम देंगे इंशाअल्लाह। इस साल 1500वां जश्न विलादत धूमधाम के साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। माशाअल्लाह, ये दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैज़ान मदीना, मरकजी फैज़ान मदीना, माफ़ कीजिए, दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में जो मरकजी जामिअतुल मदीना है, इसके ये तलबा किराम थे। तो इन्होंने अब 1500, मेरी जो मालूमात है कि 1500 दर्स मुकम्मल कर लिए हैं। ये क्लिप पुराना है, 2-3 दिन पहले का। 1500 दर्स ये दे चुके हैं और अभी इनके नाजिम साहब ने ऐलान किया कि नाजिम कई हैं, वहाँ चंद नाजिम हैं, तो इन्होंने के अब ये मजीद 1000 दर्स करेंगे तो ये हो गए 25 का अदद। सुभान अल्लाह, मेरे रज़ा की निस्बत है। और 40 का अदद जो है ना, आपको पता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी निस्बत है। 40 साल हुए तो आपने अल्लाह की इजाज़त से ऐलान नबुव्वत फरमाया ना, 40 साल। तो अब 1500वीं भी इसमें निस्बत मौजूद है। तो अगर 1500 मजीद दर्स मेरी तरफ से मिला लें तो ये हो जाएंगे इंशाअल्लाह 4000 दर्स। देखो क्या खुशखबरी आती है। या अल्लाह मेरे ये मदनी बेटे
اگر 4000 درس ربیع الاول شریف کے چاند تک دینے میں کامیاب ہو جائیں تو الہ العالمین ان میں جنہوں نے حج نہ کیا وہ حاجی بن جائے، یہ تو ڈبل حاجی بن جائے، دو حج کر لے، اور مدینے کی زیارت پہلے اس کو موت نہ دینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا رب مصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کہ میرے پاس موجود نیکیاں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنے کرم سے قبول فرما۔ ان نیکیوں کا ثواب مجھ گناہ گار کے عمل کے مطابق نہیں، اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ میری نیکیوں کا ثواب اور مجھے اصال ثواب کی گئی حاضرین و ناظرین کی طرف سے نیکیوں کا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور نیک اعمال کی عاملات و عاملین، اور 15 پودے لگانے والے، ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، ہمارے ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، اولاد کی، ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے رب کائنات، ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تیری پاک بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ یا اللہ، جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں بچا۔ یا اللہ، زبان کے گناہوں سے بچا، آنکھوں کے گناہوں سے بچا، کان کے گناہوں سے بچا، ہاتھوں کے گناہوں سے بچا، ہمیں سر تا پا گناہوں سے بچا۔ اے ہمارے مالک، اے مولا، پکا نمازی بنا دے، جماعت کی پابندی، صف اول کا ذوق شوق نصیب فرما دے، تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ، کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر کو بھی اچھا فرما، ہمارے باطن کو بھی باطنی برائیوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ ہمارے کل کے 3 اگست، کل اتوار کو نشتر پارک میں ہونے والے اجتماع کو ہر لحاظ سے کامیاب فرما، ہمیں آنے کی اور لانے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی، تو نا خوش جے
برباد ہے تیری قسم مولا، تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، اور پگے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اے ہمارے پاک پروردگار، امیر اہل سنت کا سایہ عافیت و سلامتی اور دین کی خدمت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار حرم یوم قفل مدینہ کی ترغیب دلا دیجیے گا اس پیر شریف کو۔ آنے والا پیر جو ہے یہ یوم قفل مدینہ ہے، اور امیر اہل سنت تو ماشاءاللہ ایام قفل مدینہ کا فرماتے ہیں کہ میں ایام قفل مدینہ مناتا ہوں، تو اللہ کرے کہ فضول باتوں سے، ہم حرام باتوں سے ہر وقت بچیں، فضول سے بھی بچیں، اور ہماری زبان سے اچھی گفتگو ہی نکلے۔ خاموش شہزادہ امیر اہل سنت کا رسالہ جو ہے اس دن پڑھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہمیں زبان کی آفات سے بچنے کا ذہن ملے گا۔ تاجدار حرم شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود
و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اور دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب بلا لو مدینے میں عطار کو اب بلا لو مدینے اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام درود و سلام ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر بن ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تجھ کو سلام ہے رضا پہ کر سنت رضا رضا مخزن عظمت رضا رضا حامی سنت رضا رضا ماحی بدعت رضا رضا چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا ہے میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے. بریلی چلا میں بریلی چلا بریلی چلا میں بریلی چلا رضا چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا ہے میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے. یہ مدت کا ارمان پورا ہوا یہ مدت کا ارمان پورا ہوا بریلی چلا میں بریلی چلا رضا چلے چلی